ہم نے اپنے بچپن میں بسنت دیکھی تھی اور ہمیں اندازہ تھا کہ بسنت ایک بہت فیسٹیو موڈ ہوتا ہے. بسنت بہت جوش و خروش سے لاہور کے لوگ منایا کرتے تھے. یہ ایک پنجاب کا تہوار ہے, یہ ایک تہوار ہے which is only exclusive to پنجاب. لیکن اس کے بعد کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ وہ تہوار کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اور مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ ہم دوسروں کا کلچر اپناتے ہیں, لیکن پنجاب کا اتنا رچ کلچر ہے, پنجاب کا اپنا اتنے رچ ٹریڈیشنز ہیں. اور پنجاب کی زبان, پنجابی زبان ہو یا سرائکی زبان ہو یا وہ پوٹھوہاری زبان ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, یہ اتنی خوبصورت زبانیں ہیں. اور ہمارے بچوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جو پنجابی زبان اگر آپ خدا نخواستہ بول دو گے تو آپ کوئی بہت ان پڑھ ساؤنڈ کرو گے یا بہت بیکورڈ ساؤنڈ کرو گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر ہم نے ان کی جو لوکل لینگویجز ہیں, چاہے وہ پوٹھوہاری ہو یا وہ پنجابی ہو یا وہ سرائکی زبان ہو یا وہ کوئی بھی اور پنجاب کی زبان ہو, اس کے بورڈز ہم نے لگائے ہیں. ان بچوں کو جن کو پنجابی کا پتہ نہیں ہے, جن کو یہ بتایا گیا, وہ ان کو پنجابی سے روشناس کرانے کے لیے میں نے وہ بورڈز لگائے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے جتھے پھسو مینو دسو, اور پنجابی کے اس قسم کے ہم نے جو جملے ہیں وہ لکھے ہیں تاکہ لوگ پنجابی کو اون کریں, پنجاب کے کلچر کو اون کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں, پنجاب میں بسنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے کلچر کو, اپنے ہیریٹیج کو, اپنے تاریخی ورثے کو نہ صرف سنبھال کے رکھیں بلکہ اس کے اندر ایک فخر محسوس کریں اور پرائیڈ محسوس کریں. تو پھر ہم نے سوچا کہ نواز شریف صاحب, کیونکہ ان کو بسنت کا شوق بھی ہے اور انہوں نے ان کے جو ایک ان کا زمانہ تھا یا جو ان کا دور تھا, ان کے ینگ ایج تھی, اس میں بسنت کو بہت جو زور و شور سے منایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت کلچر ہے پنجاب کا, اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اور جو نئی نسل ہے اس کو بتانا چاہیے کہ ان کا جو پنجاب ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا وائبرنٹ ہے. آپ دیکھو انڈین پنجاب میں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ دنیا میں کہیں چلے جائیں, وہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہوں, وہ کہیں وہ یورپ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, وہ بہت فخر سے اپنی زبان پنجابی بولتے ہیں, ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں. تو میں اپنے پنجابی بھائیوں اور بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بچوں کو اردو بھی سکھائیں, ہماری قومی زبان ہے. ضرور انگریزی بھی سکھائیں کیونکہ انگریزی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, نہیں ترقی کر سکتے. لیکن آپ اپنے لوگوں کو اپنی علاقائی زبانیں, پنجابی زبان خصوصی طور پہ آپ ضرور ان کو وہ سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ان کی پرائیڈ ہے, ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہے. تو مجھے پتا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بسنت لوٹ کے آئے, تو اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بسنت کی فیسٹیوٹیز, لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بسنت کو جب ہم اناؤنس کریں گے تو اس قسم کی ایک جو فیسٹیوٹی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ایک فیور ہے. آپ دیکھتے ہیں لاہور ایسے خوشی منا رہا ہے جیسے, اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے صرف لاہور سے نہیں بلکہ مجھے گجرانوالہ سے, مجھے سیالکوٹ سے, مجھے فیصل آباد سے, مجھے پنڈی سے یہ ریکویسٹس آ رہی ہیں. لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے شہر میں بھی اس کو بسنت کو منایا جائے. تو میں یہ تمام ریکویسٹس جو ہیں ان کو نوٹ کر رہی ہوں. صرف مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں پہلے اس کو ایک پائلٹ کے طور پہ ہم اس سال اس کو لاہور میں منائیں, تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اتنی پینس ٹیکنگلی, اتنی محنت سے, اتنی مائنیوٹلی ہم نے جو سیفٹی پروٹوکولز اور جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہم نے بنائے ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ کا کوئی احتمال نہیں رہے گا. تو میں آج آپ کو ابھی وہ لائیو پریزنٹیشن ایک یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, اور بطور قوم اور بطور ایک نیشن کے
اور پنجاب میں رہنے والے سٹیزن کے ہماری کیا جو ذمہ داریاں ہیں. جو بسنت کا فیسٹیول ہے اٹ از ایکسکلوسیو ٹو پنجاب, اور یہ صرف ایک نیشنل یا پروونشل فیسٹیول نہیں ہے, اس کی انٹرنیشنل جو کونوٹیشنز ہیں, انٹرنیشنلی اس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں, سیلیبریٹ کرتے بھی ہیں. تو پنجاب کے کلچر کو دنیا میں متعارف کرانے کا یا پاکستان کی ایک پروگریسو تصویر دکھانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے. تو دہائیوں سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ملک کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں اور ملک ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور بہت خطرناک حالت میں ہم ہیں, اور عوام گھروں سے باہر نہ نکلیں, یہاں پہ میچ بھی نہیں ہو سکتا, یہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب کیونکہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, پنجاب ترقی کر رہا ہے, پنجاب میں روز ماشاءاللہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں لوگ تھرائیو کر رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں. تو مجھے آپ پنجاب کی ماں کہتے ہیں, میں پنجاب کی ماں بھی ہوں, پنجاب کی بہن بھی ہوں اور پنجاب کی بیٹی بھی ہوں. اور جس طرح گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ایک فرض ہوتا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں سب آ کے خوش ہوں اور ایک سکون کا ماحول ہو, اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پنجاب کے عوام, جہاں پر ہم نے کھربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کیے ہیں, جس میں اپنا گھر اسکیم ہے, جس میں ماشاءاللہ اس وقت 1.25 لاکھ لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر مل چکا ہے, جس میں ہم جو تقریباً 30,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں, جس کے اندر پنجاب میں ماشاءاللہ بیوٹیفیکیشن کے اس وقت سینکڑوں پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. پنجاب میں ہائی ویز بن رہی ہیں, پنجاب میں سڑکیں بن رہی ہیں, ٹرانسپورٹ آ رہی ہے, جو اربوں روپے کی گرین بسز ہم نے لانچ کی ہیں, گجرانوالا میٹرو شروع ہو چکی ہے, فیصل آباد میٹرو شروع ہونے جا رہی ہے, اور جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے اتنی جو انیشیٹوز ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم نے جو 10,000 بچوں کی جو فری ہارٹ سرجری ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, لوگوں کو فری دوائیاں ان کے گھروں پہ ڈیلیور ہو رہی ہیں, فیلڈ ہاسپٹلز گاؤں میں جا کے دیہاتوں میں جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, عوام کا علاج کر رہے ہیں, لوگوں کی دہلیز پہ جا کے کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ ان کو سالو کر رہے ہیں, ان کی جو دروازہ کھٹکا کر ان کی دوائیاں ان کو ڈیلیور کی جاتی ہیں. اور اسی طرح ستھرا پنجاب, پنجاب کا ہر شہر, پنجاب کا ہر ضلع, پنجاب کی ہر سڑک, پنجاب کا ہر جو محلہ, پنجاب کا ہر نیبرہڈ, پنجاب کی ہر گلی صاف کر رہے ہیں, دروازہ کھٹکا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو کوڑا ہے وہ ہمارے حوالے کریں اور ہم یہ گند صاف کرنے آئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کا لا اینڈ آرڈر ماشاءاللہ وہ اس میں 70% بہتری آئی. اور کل بھی میں دیکھ رہی تھی ایک بچیاں جو ہیں وہ باہر نکل کے نہ صرف یہ کہ اپنے کام کر سکیں گی بلکہ اپنا روزگار کما سکیں گی. تو میرے لیے تو یہ ایک میڈل سے کم نہیں ہے. جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اٹ واز لائک اے ڈریم کمنگ ٹرو پنجاب کے عوام کے لیے. اور آج پنجاب کا ہر شہر جو ہے وہ اس وقت سیف سٹی ہے اور سیف سٹی سے CCTV مانیٹرڈ ہے. اس میں ہے نہ صرف یہ کہ ہمیں عوام کی سہولت دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ ہمیں عوام کے لیے جو ہم نے جو اگر خدا نخواستہ کوئی کرائم ہو جائے اس کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کچھ بھی ہو تو ہم سیف سٹی کے کیمرہ سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس دن لاہور میں ایک آگ لگنے کا واقعہ ہوا ایک ہوٹل میں, تو وہاں پر سیف سٹی کیمرہ سے میں اپنے گھر سے بیٹھ کے, کیونکہ اس دن چھٹی کا دن تھا, میں گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. اور اس میں IG صاحب جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں, جو احسن یونس ہیں سیف سٹی کے, وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں. تو اب پنجاب اینڈ ٹو اینڈ سیف سٹی بن چکا ہے, CCTV مانیٹرڈ ہے اور ٹیکنالوجی ہم استعمال کر کے پنجاب ٹیکنالوجی میں لیڈ لے رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیڈ لے رہا ہے, اور پنجاب جو ہے وہ ڈیٹرنس بائی یوز آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو پنجاب بہت ہی ماشاءاللہ پنجاب از میکنگ اسٹرائڈز. اگر ملک میں ہم سب کو ہر وقت یہ بتائیں گے کہ حالات بہت خراب ہیں اور سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے, امن امان کا خطرہ ہے, احتیاط لازمی ہے,
بالकुल करनी चाहिए और उसका तदारुक भी होना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान के दुश्मनों को ये हेडलाइंस मिलती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ शायद दहशतगर्द रहते हैं या दहशतगर्दी होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, वो इन्वेस्टर जो हमारे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करने आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं आके, ये जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि हमने तो पंजाब के बारे में या पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट हमारा परसेप्शन था और हमें लगता था कि ये कोई ईंट और पत्थर के ज़माने का, गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। जब हम अपने मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें खौफ होता है, जिसमें एक टेंशन का, स्ट्रेस का माहौल होता है, तो उसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। और वो जिस तरह से हमारी एक परसेप्शन दुनिया में बिल्ड हुई है, एक नेगेटिव परसेप्शन, और उसी चीज़ को उठा के जब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ होती है, हर वतन से मोहब्बत करने वाले को तकलीफ़ होती है। तो हमने इस परसेप्शन को ना सिर्फ नेगेट करना है, इसको दूर करना है, हमने लोगों की खुशियों का सामान करना है, हमने लोगों की खुशियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके क्रिएट करने हैं कि लोग अपने रोज़गार में इतने उलझे हुए हैं, अपनी स्ट्रेस में, ज़िंदगी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन्स में उलझे हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम, उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले, उनको एक्सेल करने का टाइम मिले। आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे पंजाब के पार्क्स पे, जो फैमिली पार्क्स हैं, ख़वातीन के पार्क्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मैं उस पर खुसूसी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग, जब हमारे हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लॉन्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, तो एक घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो न सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। हम बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। पिछले 30-35 साल नालायकी के दौर से गुजरे हैं, पिछले 7-8 साल, और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ है वो सेंट है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर है। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे गली मोहल्लों में फैलाई गई है, मेरा बतौर वज़ीर आला फ़र्ज़ सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या बाकी काम करना नहीं, मेरा काम ये भी है कि मैं थके हारे, स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए उनके लिए खुशी का कोई सामान मुहैया कर सकूं, कोई खुशी के मौके उनके लिए क्रिएट कर सकूं।